دنیا میں یہ بحث ہوتی ہے کہ سب سے مبارک پانی کون سا ہے، سب سے بہترین پانی کون سا ہے، پاکیزہ پانی کون سا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو قدموں سے جاری ہوا آب زمزم وہ بہتر ہے، وہ بڑا مبارک ہے، یقیناً بڑا مبارک ہے۔ مکہ پاک جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، بار بار پیتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر خدا کی قسم حدیبیہ والوں پر ہماری جانیں قربان، ان صحابہ کو جو پانی پینے کو ملا نا، ہم تو وہ بات سن کے ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ہوا کیا تھا، 1500 صحابہ ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مدینہ پاک سے مکہ جانا ہے، راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ آ کے کہتے ہیں حضور پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، وضو بھی کرنی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں۔ ارے صحابہ سے کوئی تو کہتا پانی چاہیے تو کسی آس پاس کنویں پہ ڈھونڈو، پانی بھی تمہیں نبی پاک کے پاس سے لینا ہے۔ سب کا عقیدہ تھا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو جتنا پانی ہے سب جمع کرو۔ سارے صحابہ نے مل کر جمع کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں ایک برتن بھی پورا نہیں بھرا، یعنی سب نے اپنی چھاگل اپنے تھرموس کہہ لیں سب ڈالے۔ اتنے سارے صحابہ سے ملا کر بھی اتنا پانی نہیں تھا کہ ایک پورا برتن بھرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا کیا، ہم نے بڑے واقعات سنے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا، 12 چشمے زمین سے جاری ہوئے۔ جناب زمین سے پانی نکلنا عقل میں آتا ہے، آج بھی بورنگ کرو تو پانی نکل آتا ہے، پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہم نے بھی دیکھے، پتھروں سے آبشار ہم نے بھی دیکھے ہیں، مگر میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ آقا نے کوئی عصا اٹھا کر زمین پر نہیں مارا، ٹھوکر کسی پہاڑ پر نہیں ماری، اللہ کے حبیب نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، 5 انگلیوں سے فوارے جاری ہو گئے، ایسا پانی جاری ہوا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آج شاید 200-300 لوگوں کی دعوت ہے، عبد الاحد سے پوچھو کتنا پانی رکھا ہے، کتنی کولڈ ڈرنک رکھی ہے، ایک آدمی کے لیے 2-3 کولڈ ڈرنک اور پانی کا نظام رکھنا پڑتا ہے۔ یار 300 مہمان ہیں، 1500 صحابہ ہیں، کافی دیر کے پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، جانوروں نے بھی پینا ہے، سوچو کتنے ٹینک پانی کی ضرورت ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں اتنا جوش تھا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، برتن بھر لیے، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنا جوش تھا 1,00,000 صحابہ ہوتے وہ بھی سب کو پورا ہو جاتا۔ اب میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کی بات کروں یا صحابہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی بات کروں، کسی صحابی کو لکڑی پکڑاتے وہ نورانی ہو جاتی، کسی حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ نورانی ہو جاتا۔ ارے کس کمال کی اور کس اختیار کی بات کروں۔ ارے آج تک ہم نے سنا ہے کوئی کسی کو مال دے سکتا ہے، کوئی کسی کو کھانا دے سکتا ہے، چلو کوئی کسی کا علاج بھی کر سکتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ جناب کوئی کسی کو یادداشت اور حافظہ بھی دے سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کے قدموں میں ہی رہتا تھا، مگر پرابلم یہ تھا روز حدیث سنتا تھا، یاد نہیں ہوتی تھی، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا، اتنی پیاری موتیوں جیسی باتیں سنتا ہوں مگر حافظے میں کیوں نہیں رہتی۔ صحابہ کو پتا تھا واٹ ایور پرابلم سولوشن ان دا کورٹ آف رسول پاک۔ چلو آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اب ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا، آقا نے کہا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے میں نے آقا کی بارگاہ میں چادر پھیلائی، نبی پاک نے ان سین، ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر آقا علیہ السلام نے اپنی مٹھی میری چادر میں کھول دی۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے پہ لگا لو۔ ہم جیسا کوئی مطلبی آدمی دنیاوی آدمی ہوتا تو کہتا حضرت کچھ ڈالے تو صحیح، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، کہہ رہے لے جاؤ، میں نے تو اتنی محبت سے آپ کے پاس دور سے آیا تھا۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، کہتے میں نے چادر سینے سے لگا لی، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آقا جو فرماتے مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مظہر پتہ ہے کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، سارے صحابہ میں جس صحابی نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی اس سے پہلے انہیں یاد کچھ نہیں ہوتا تھا اور آقا نے وہ عطا فرما دیا کہ اب جو نبی پاک فرماتے انہیں یاد ہو جایا کر۔